السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے قرآن مقدس کی صورت میں ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہیں وہ لوگ کہ اپنے مقدمات یعنی اپنے فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف آپ کو لے کر جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ اس کا کھلا انکار کہیں نہ کر دے۔ یعنی منافقین یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو شریعت کے خلاف معاملات پر چلائیں، جبکہ حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا انکار وہ کر دے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ حضرات محترم، ان کو تو فقط اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ شریعت محمدی پر عمل کرے، لیکن شریعت محمدی پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو اور مال و دولت اور اپنے جو دوسری چیزیں ہیں ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، لیکن اللہ و رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہشوں کے تحت ہی وہ فیصلہ چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ تو وہ آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاؤوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا۔ پھر اس وقت ان کی حالت آخر کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث، اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، پس آپ ان سے اعراض برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔
اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے، یعنی ہم جس بھی نبی کو بھیجتے ہیں اس کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کے بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پس اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنائیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرمائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دے، نہیں اللہ رب العزت اگر ان پر یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں واقعتاً سیدھے راستے پر لگا دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو کوئی بھی انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اطاعت مطلب اللہ اور رسول نے، یعنی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے، یہی اطاعت ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ تو ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل چند لفظوں میں اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور یہ چاہتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے ان کتابوں، یعنی ان تمام معاملات کو ہم قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھٹکائیں۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت یعنی سرکش کافر کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس آیت میں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے، یہ ایک یہودی عالم تھا۔ حضرات محترم، ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔
یہودی نے کہا میرے اور تمہارے درمیان ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کریں گے۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو اس نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فیصلہ کریں گے۔ اور منافق نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کریں گے، کیونکہ کعب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور اس مقدمے میں یہودی حق پر تھا اور منافق باطل پر تھا، اور اس وجہ سے یہودی رسول اللہ کے پاس یہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا اور منافق کعب بن اشرف کے پاس یہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا۔ جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ منافق اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا اور کہا میرے اور تمہارے درمیان حضرت عمر فیصلہ کریں گے۔ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے۔ یہودی نے بتا دیا کہ رسول اللہ اس کے حق میں اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو، انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس منافق کے گھر والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوری تفصیل معلوم کی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے آپ کے فیصلے کو رد کر دیا تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا عمر فاروق ہیں، انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم فاروق ہو۔ اس قول کے بنا پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے۔ یعنی حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جس انسان کو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی اور اس کی گردن آپ نے کاٹ دی۔ کہ جس کو محمد عربی کا فیصلہ قبول نہیں، وہ بس یہاں سے چلا جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، تو منافقین آپ سے اعراض کرتے ہوئے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، تو پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں کہ ہمارا تو ماں سوا نیکی اور باہمی موافقت کے اور کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، ہم تو بھلائی کے خواہاں تھے، ہم تو اچھی امیدیں لگائے ہوئے تھے اور اچھی چیزیں کر رہے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ حضرات محترم، اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ جب مسلمان منافقوں سے کہتے تھے کہ آؤ اپنے مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ، تو وہ منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ جس منافق کو حضرت عمر نے قتل کیا تھا، اس کا قصاص لینے کے لیے اس کے اہل آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ ہم نے جو حضرت عمر سے فیصلہ کرانے کے لیے کہا تھا، اس سے ہمارا صرف یہ مقصد تھا کہ اس منافق کے ساتھ نیک سلوک ہو اور اس منافق اور اس کے مخالف یہودی کے درمیان صلح ہو جائے، اور اس آیت میں اس مصیبت سے مراد اس منافق کا قتل کیا جانا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا ان منافقوں کے دلوں میں جو شر اور فتنہ ہے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ آپ ان کے بہانوں کو قبول کرنے سے اعراض کیجئے، کیونکہ ان کے بہانوں کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر سے قصاص لینا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا خون مباح ہے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ آپ ان کو زبان سے نصیحت کیجئے اور ان کے نفاق سے درگزر کیجئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان سے ان کے نفسوں میں اثر آفری بات کیجئے۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ ان کو تنہائی میں نصیحت کیجئے، کیونکہ تنہائی میں نصیحت کے قبول کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اسی کے متعلق فرمایا کہ تنہائی میں نصیحت کے قبول کرنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ان سے ایسی اثر آفری بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی ان آیتوں میں ان منافقوں کا ذکر فرمایا جس میں
وہ بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، لیکن حضور کے حکم کے خلاف جب کوئی جب ان کے مرضی کے خلاف کوئی بات حضور فرماتے تو وہ اس سے اعراض کر دیتے، حضور کے پاس فیصلے کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ایسے وہ لوگ تھے جو بظاہر تو مسلمان دکھتے تھے لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہری طور پر شکل و صورت اور بناؤ سنگار اور کپڑے وغیرہ سے تو مسلمان دکھے لیکن حقیقت میں اللہ و رسول کو وہ ماننے والا نہیں ہوتا، اسے منافق کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے کو اللہ و رسول کے فرمان یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اس پر عمل کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائے جو اس نے ابھی ہمیں نہیں عطا فرمائی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔